السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے کیونکہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے جو روزہ یعنی کہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کو جانا اگر استطاعت ہو تو چونکہ مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اس وجہ سے رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آئیے قرآن مجید پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، اور کہا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزے فرض کیے گئے، نہیں کہا جا رہا الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رمضان المبارک میں روزے کے مسائل ہم نے جانے، روزہ کب ٹوٹتا ہے اور اسی طریقے سے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، روزے کے آداب کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر جائز کام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جب ڈیٹیل سنا الحمدللہ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں بھی جانیں۔ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت ویسے کر رہے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے کہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے، اس کی صحیح تجوید کا خیال کر کے پڑھنے کی کوشش کرے اور اسی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے، اپنے نمازوں میں اس کو دہرانے کی کوشش کرے اور اسی طریقے سے اس کو نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس پر تدبر کرنے کی کوشش کرے، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو تعلیمات بتائے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں، اور اسی طریقے سے اس راہ میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کرے تو تب جا کر یہ قرآن مجید کا حق ادا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 کے اندر کہ رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کیونکہ اس سے قرآن مجید جڑ گیا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ قرآن جس سے بھی جڑ گیا اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ غور کریں گے کہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید میں سورۃ القدر تقدیر والی رات لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس رات سے جڑ گئی تو لیلۃ القدر سارے راتوں میں عظمت والی رات ہو گئی۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، پہلا دہا دوسرا دہا، لیکن آخری جو دہا ہوتا ہے جس کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آخری دہے کے جو راتیں ہیں ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور دن اور رات دونوں کی بڑی فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری دہے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے جس سے وہ جڑ گیا، قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں خاص طور سے، حالانکہ دنیا کے
سارے چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور قرآن مجید کو حفاظت کے ورڈ فی کتاب مکنون کہا گیا، یعنی قرآن مجید جس سے بھی جڑ گیا اس کی عزت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کا نہیں، اس میں جو بھی کلام ہے انسانوں میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ قرآن مجید جب لوح محفوظ سے اتارا گیا تو اس وقت پر ایک جو آسمان میں ایک جگہ پر جس کو بیت العزہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مقام کا نام بیت العزہ، عزت کا ایک گھر، ایک جگہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ قرآن مجید نازل ہوا اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو اس جگہ کی عظمت بڑھ گئی، یہاں تک کہ سورہ جن کے اندر بتایا گیا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم جن کہہ رہے ہیں، پہلے ہم آسانی سے آسمان میں ٹھکانے بنا لیے تھے، جیسے زمین پر سوراخوں میں گھر ہوتے ہیں جنوں کے رہنے کے، انسانوں کے، تو آسمان میں بھی جنوں کے رہنے کے مقامات تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم فرشتے آپس میں جو کچھ بات کرتے تھے وہ سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب شہاب ثاقب بہت گر رہے ہیں، تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ وہ قرآن مجید جو نازل ہونے والا تھا، لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے اور بڑے حفاظت کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے، یعنی آسمان سے زمین تک لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو جنوں کے ٹھکانے تھے سب برخاست کر دی، کیونکہ قرآن مجید کو بڑی حفاظت کے ساتھ لانے کا تھا۔ مطلب فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، مطلب یہ کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہو رہی دیکھیں آپ، تو اس ایریے کو بیت العزت کہا گیا، اس آسمان کے اس ایریے کو، اور یہ قرآن مجید جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا، الحمدللہ آپ پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں انبیاء میں سب سے افضل ہوں، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو گرانا مقصود نہیں ہے، کسی نبی کو گرانا اس انداز میں فضیلت بیان نہیں کی جائے گی، لا نفرق بین احد من رسلی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوا، پہلی وحی اقرا، تو آپ نبی بنائے گئے اور سارے نبیوں میں سب سے افضل قرار پائے آپ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت یعنی صحابہ اکرام جن کے اوپر یہ قرآن مجید، جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے درمیان یہ قرآن مجید نازل ہوا، کنتم خیر امت، اس لقب کے پہلے حقدار صحابہ اکرام ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب انہیں مل گیا، یعنی جس سے بھی قرآن مجید جڑ گیا اس کی عزت بڑھ گئی، اور یہ امت جو قیامت تک اس قرآن مجید پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس ایریے میں اترا اس کو ہم کہتے ہیں مکی اور مدنی صورتیں، یقیناً مکہ اور مدینے کی عزت اور عظمت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، کا مطلب یہ نکلا کہ الحمدللہ قرآن مجید جس سے بھی جڑتا گیا اس کی عزت بڑھ گئی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پیپر ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر پیپر پر کچھ قرآن مجید کی آیتیں ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً اٹھا کر کہتے ہیں بھئی کون آدمی ہے جو اس کو پھینک دیا ہے، حالانکہ پیپر دوسرا پیپر بھی وہی ہے، لیکن جس پیپر پر قرآن مجید آ گیا تو آپ کہتے ہیں بھئی اس کی عزت بڑھ گئی۔ اگر پیپر پر ایک قرآن مجید کی آیت ہونے سے آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اگر آپ کے سینے میں قرآن مجید یاد ہو جائے، اگر آپ کے سینے میں آپ کے عقل اور دماغ اور آپ کے پورے جسم پر اسلامی تعلیمات اگر آ جائے، قرآن اور صحیح حدیث کی اگر تعلیم آ جائے، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اگر آ جائے،
تو پیپر کی جب عزت بڑھ سکتی ہے تو کیا آپ کی عزت نہیں بڑھے گی؟ تو یہ قرآن مجید جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ حالانکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تورات بھی نازل ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں جس وقت پر تورات نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس وقت پر صحف ابراہیم نازل ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، زبور جب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، انجیل جب نازل ہوئی تو اس وقت بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جتنی کتابیں آئی اللہ تعالیٰ نے ان کے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحکم بہا الربانیون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء، احبار، رہبان ان کے حوالے کر دیا تھا، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن جب قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کہا سورہ حجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ نزلنا، انزلنا نہیں کہا، ایک ساتھ اتارا کا ورڈ یہاں پر نہیں ہے، نزلنا کا ہے۔ قرآن مجید کے لیے انزال کا ورڈ بھی آیا ہے، تنزیل کا ورڈ بھی آیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ آسمان میں ایک جگہ پر آ گیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ انزلنا کا مطلب ہے ایک ساتھ آنا، نزلنا کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا آنا۔ انجیل کے بارے میں انزل التوراۃ والانجیل، کیونکہ تورات اور انجیل ایک ساتھ آئی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے 2 ورڈ بھی استعمال کیے، انزلہ اور نزلہ، کا مطلب یہ نکلا کہ ایک ساتھ بھی آئی، یعنی لوح محفوظ سے آسمان کی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں بھی ورڈ قرآن مجید کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ہم ہی ہے کہ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا بے شک، اِنَّا ہم بے شک ہم، وَإِنَّا لَهُ پہلے اس کو لایا جا رہا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو پہلے لایا جا رہا ہے، اس کے اندر تخصیص کا معنی، اور ہم اسی کی، ہم ہی اسی کی، لہو لحافظون، لام آ رہا ہے، حافظون اسم کا ایک صیغہ آ رہا ہے، وہ بھی انا کے ساتھ آ رہا ہے، انا نحنو، انا کہہ کر پھر نحنو آ رہا ہے، نزلنا الذکر، یعنی کہ کئی اعتبار سے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیگر کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ کتابیں اور اس کے اندر جو تعلیمات تھی وہ اسی وقت کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انداز میں اتارا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور قیامت تک کے لیے انسان کے لیے مسائل آتے رہیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کتاب لا تنقضی عجائبہ، موقوفاً صحیح ہے یہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر اللہ کا کلام آیا ہے کہ قیامت تک کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا خاتم النبیین، کہ نبیوں کے خاتم ہیں، اب آپ جب سیل مار دی جائے اس کے بعد آگے آپ کچھ بھی نہیں لکھتے، کا مطلب یہ نکلا کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جب محفوظ ہے تو اور ایک رسول اور نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، جب اللہ کا پیغام موجود ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، تو ایک اور ایک نبی آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھانا اور دوسرا ہوتا ہے اس کو جمع کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے یاد کر کے پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے کہ آدمی کا لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھی وعدے کیے، یہاں تک کہ اس کے تفسیر یعنی کہ سنت کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ قرآن مجید کو سمجھ اور اس کے فہم کو کھلواڑ نہ بنا لیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قیامہ نمبر 75 75 کے آیت نمبر 16 17 18 میں
لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی مت کہیے کہ آپ اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھول نہ جائے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو جمع کر دینا، چاہے سینے میں یا چاہے کتابوں کی شکل میں، یا فیوچر میں اللہ تعالیٰ آج دیکھ رہے ہیں آپ سیڈیز کی شکل میں، ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے اس کو جمع کیا جا رہا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ چڑھانے کی ذمہ داری، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری. آپ دیکھ رہے دنیا میں الگ الگ زبان بولنے والے، آج ہر زبان میں آپ کو ایک حافظ قرآن مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں کہ ملیالم آپ کو بولنا مشکل ہوتا ہے، کسی کو تمل بولنا مشکل ہوتا ہے، کسی کو اردو بولنا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر زبان میں الحمدللہ تقریباً آپ دیں، تقریباً بڑے بڑے جتنے میجر زبانیں ہیں ان زبانوں میں آپ کو ایک نہیں بلکہ کئی حافظ مل جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ان زبانوں کے باوجود بھی ان کو قرآن مجید یاد ہونے میں رکاوٹ نہیں. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو بس آپ اتباع کیجئے اس قرات کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس قرآن مجید کے تفسیر کی بھی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا اور اللہ تعالیٰ نے بیان بھی اتارا ہے. کا مطلب اکلا کہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، بیان کی بھی حفاظت ہوگی. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر نے بیان دیا 3 گھنٹے، 40 سال کے بعد اس پروفیسر کو اگر یہ یاد ہو کہ اس نے ورڈ ٹو ورڈ کیا کہا ہے، یا اسی طریقے سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ 3 گھنٹے پروفیسر نے 40 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ بات کو تم ورڈ ٹو ورڈ دہراؤ، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کیا طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہو اور وہ محفوظ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میموری پاور بہت زبردست ہونی چاہیے. یعنی مطلب ہے کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرا لکھ کر اس کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پر اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ قرآن مجید جس کے اندر کہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید شروع ہوتے ہی، دنیا کی کتابیں کیسا شروع ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کے اندر غلطی دکھے تو پلیز آپ ہمیں مطلع کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر لیں. لیکن قرآن مجید کیسے کانفیڈنٹ اس کی شروعات ہے. دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے اس کے اندر. ھدی للمتقین، بلکہ یہ ہدایت دے گی، رہنمائی کرے گی، گائیڈ کرے گی متقیوں کے لیے. اتنا کانفیڈنٹ اس کی شروعات ہے. دیکھیے آپ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لکھ کر بھی دیکھیے آپ، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں گے، اگر 2 کتابوں کا میں نام لوں گا جس کے اندر پورے روایتیں آئی ہیں، ایک ہے الاتقان فی علوم القرآن اور دوسرا البرہان فی علوم القرآن. البرہان فی علوم القرآن امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الاتقان فی علوم القرآن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کتاب کے اندر قرآن مجید کیسے محفوظ ہوا، اس کے کتنے علوم ہیں، جو ڈیٹیل پورے سندیں، پورے روایتیں قرآن اور صحیح احادیث کے حوالے کے ساتھ آپ کو معلومات ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو دہرایا کرتے تھے، تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور ہر سال آ کر جبرائیل علیہ السلام ریفریش کرتے تھے، سنتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد کیا ہے ایک مرتبہ سن لینے کا مطلب ہے کنفرمیشن، کوالٹی کنٹرول. اور جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، صحیح بخاری کے اندر ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں کہ حدیث نمبر 1901، حدیث نمبر 1902 میں کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ جنرس، اور زیادہ سخی اور جواد ہو جاتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صلی السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آخری سال میں ریکنفرمیشن ہوا کوالٹی کنٹرول کے ساتھ. یعنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یاد ہے کہ نہیں. الحمدللہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور سنانے کے بعد ریکنفرمیشن ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آتھینٹک ہے، جو یاد کیا گیا، جو کچھ بھی انہوں نے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے میں کوئی کمی نہیں تھی.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سنایا بھی کرتے تھے، ان سے سنا بھی کرتے تھے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پڑھو. پھر جب میں یہ آیت پر پہنچا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو. میں نے اپنے آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری تھے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی کرتے تھے صحابہ اکرام سے کہ صحابہ کیسے پڑھ رہے اس بہانے. اور ابو بکر، صحابہ اکرام کا پڑھنے کا سسٹم بھی یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ اطراف کے کفار قریش نے کہا کہ ان کے قرآن میں پڑھنے کی وجہ سے کئی لوگ فتنے مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی مطلب ہے کئی لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں. اس کا مطلب صحابہ اکرام کا پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا، ان کو یاد ہو جاتا تھا. اور صحابہ کے زمانے میں بے شمار حفاظ تھے. آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ، صحیح بخاری اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر بیٹلز کا ذکر ہے. یمامہ کے موقع پر کیا ہوا، کئی حفاظ شہید کر دیے گئے. تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ اگر حفاظ قتل ہوتے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ پیش آ جائے. تو تب انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا ہے اس کو جمع کرنے کا کام کیا جائے، کہ اس کو ایک مصحف بنایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد کرنے کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ تھا، اور ساتھ میں لکھنے کا بھی سلسلہ تھا. صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھتے ہیں غزوات اور کتاب الجہاد کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ جہاں پر دشمن کا خطرہ ہو تم وہاں پر مصحف کو مت لے جاؤ. یا مصحف کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر لکھ کر جمع کیا، یعنی قرآن مجید کو جو لکھ کر جمع کیا تھا اس کو کہتے ہیں صحیفہ، مصحف، مت لے جاؤ. یعنی مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصحف تھا. اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم اور تراویح کے اندر کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو غلام اس زمانے میں موجود تھا تو وہ قرآن مجید پڑھا کر تراویح پڑھایا کرتا تھا. خواتین کو وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، مصحف کو دیکھ کر پڑھا کرتے. اس کا مطلب مصحف تھا اس زمانے میں. اور جو لکھنے کی کیفیتیں تھی الگ الگ پارچمیٹ، الگ الگ کوئی صحیفوں پر اس زمانے میں جو لکھنے کا سسٹم تھا، کوئی چمڑوں پر لکھ لیا، کسی نے کھال پر لکھ لیا، کسی نے چھال پر لکھ لیا. اس ٹائپ کے جو بھی جیسے کہتے ہیں اونٹنیوں کے ہڈیوں پر لکھ لیا گیا، ٹھیکروں پر لکھ دیا گیا، چمڑوں پر لکھ دیا گیا. اس چیز کو جمع کر کے وہ سیلیا کرتے تھے. اس ٹائپ کی ایک شکل موجود تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یاد کرنے کا سلسلہ اور اسی طریقے سے لکھنے کا سلسلہ برابر جاری تھا. تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ایک مصحف جمع کیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس کو رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا اور دور دور سے لوگ کلمہ پڑھ کر آنے لگے تو ان کے لیے پڑھنے کے لیے جو مشکلات پیش آتے رہی، تو ایسے وقت پر تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے پڑھایا، صحابہ کو. اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف عثمانی ترتیب دیا کہ 7 قسم کے جو احرف تھے اس کے حساب سے انہوں نے بہترین طریقے سے ترتیب دیا. بہرحال تو وہ کس طریقے سے مرتب ہوا اور کس طریقے سے اس کے کاپیاں پھیل گئے. اور خاص طور سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تاشقند میں آج بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید جو مصحف تیار کیا گیا تھا، قرآن مجید کا نسخہ، وہ آج بھی تاشقند میں ہے اور ایک استنبول میں ہے. یہ استنبول میں کیسے آیا؟ فرسٹ ورلڈ وار کے موقع پر جرمنی چلے گیا تھا، پھر واپس کیسے آیا استنبول کو. پھر اسی طریقے سے رشیا کے حملے کے وقت پر یہ سمرقند سے رشیا گیا تھا، پھر واپس کیسے پھر تاشقند کو آیا یہ. اور اسی طریقے سے لندن کے اندر ایک مصحف پایا جاتا ہے، کولمبیا یونیورسٹی لائبریری میں USA میں ایک مصحف پایا جاتا ہے. ان سب کی کیا تفصیلات ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس مصحف کو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لکھا گیا تھا وہ جو موجود ہے استنبول میں اور تاشقند میں، قرآن مجید کو لے جا کر اگر آپ کمپیئر کریں گے تو الحمدللہ
پورا میچ ہوتا ہے، ذرا بھر بھی تبدیلی اس آج کے قرآن مجید میں اور مصحف عثمانی میں الحمدللہ کوئی بھی چیزیں تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظوں کی تعداد بھی دنیا میں رکھی ہے، اور لکھنے کا سسٹم بھی، لکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ اللہ نے اپنا جو وعدہ کیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو انشاءاللہ ضرور اگلے ایپیسوڈ میں بہترین معلومات لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہم ضرور اگلے ایپیسوڈ میں بہترین معلومات لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت سمجھنے، رمضان مبارک کی عظمت سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔